تاریخ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس پر اساتذہ اور طلباء دونوں کو خاص توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر قوموں کے عروج و زوال کی صحیح کیفیت واضح نہیں ہو سکتی۔ یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کوئی قوم معمولی حیثیت سے اٹھ کر کن اسباب و اوصاف کی بدولت انتہائی بلندی پر پہنچ گئی، پھر کون کون سے حالات پیش آئے کہ وہ پستی میں گر گئی۔ تاریخ کے گہرے مطالعے ہی سے ہم جان سکیں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ جو قومیں ترقی کی راستے پر چلی جا رہی ہے، انہیں کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور خطرات سے محفوظ رہنے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر صدیوں تک حکومت کی۔ اس طویل مدت میں یہاں ایسے مدبر، منتظم اور ملکدار پیدا ہوئے جن کی مثالیں بڑی بڑی قوموں کی تاریخ میں بھی کم ملے گی، لیکن رفتہ رفتہ ان کی قوت کمزور ہوتی گئی۔ پھر ایک اجنبی قوم تاجروں کے بیس میں آئی اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک پر چھا گئی۔ اس وقت ہندوستان میں ایک زبردست مرکزی حکومت نہ سہی الگ الگ طاقتیں تو موجود تھیں، جن میں سے ایک ایک کے جنگی وسائل اجنبیوں کے مقابلے میں یقیناً زیادہ تھے، تاہم کوئی بھی اجنبیوں کی روک تھام میں کامیاب نہ ہو سکی اور وہ 1947 تک اس وسیع ملک پر حکمران رہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی سلطنت کی کمزوری کے اسباب پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں کہ کن حالات کے باعث ہم اس پورے ملک پر جو خود چھوٹا سا براعظم ہے حکومت سے محروم ہوئے، اور یہ حکومت یقیناً خدا کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اگر ہم ان اسباب سے آگاہ نہ ہوں گے تو آئندہ ان غلطیوں سے کیوں کر محفوظ رہ سکیں گے جو ہمارے پیشروں سے سرزد ہوئی۔ پھر مسلمانوں نے دو زوال میں بھی آزادی کے لیے حیرت انگیز سرپروشیاں کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر افسردگی طاری ہو جائے تو اس حالت میں بھی ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جن میں آزادی کا جذبہ بیدار ہو اور وہ ہر قربانی بے درہ کر سکیں گے۔ قوموں کی راکھ میں ایسے دبے انگارے رہ سکتے ہیں جن کی حرارت لاکھوں انسانوں میں زندگی کا نیا خون دوڑا دے۔ یہ سرپروشیاں تقریباً 150 سال تک جاری رہی۔ اس مدت میں نشیب و فراز کے مختلف دور آئے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان سے سبق حاصل کریں، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو زوال کا باعث بن سکتی ہے، اور ان مجاہدوں سے قربانی اور ایثار کا سبق لیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ آزادی کا علم بلند رکھنے کی کوششیں کی۔